بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا یا کسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے دین کی تعلیم کے لیے، اور یہی صحابہ جا کے دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دین اسلام کی تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم اپنے صحابہ کرام کو دی، اور انہوں نے پھر باقی لوگوں کو وہ تعلیم پہنچائی۔ تو لوگوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو دین اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں، چاہے افعال ہوں چاہے اعمال ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ہی صرف ان کے نام سے، ان کے کردار سے 5-6 اور عشرہ مبشرہ اسلام لائے، اور اس طرح اسلام کی دعوت صحابہ سے صحابہ تک پہنچتی رہی۔ دار ارقم ہو، وہاں بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے والے یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے پھر اس دین کی تعلیم کو اور عام لوگوں تک پہنچایا۔ غزوات ہوں، اس میں بھی پیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ آپ ہی کی شہادتوں کی وجہ سے آج اسلام اس مقام تک پہنچا۔ آج سے 1400 سال پہلے 3 بر اعظموں تک انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وجہ سے ہی اسلام نے فتح حاصل کی۔ اپنے وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کو شکست انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دی۔ رومیوں کو شکست دے کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کا نام مبارک چاک کر دیا تھا، اس کی حکومت کو تہ تیغ کرنے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ مرتدین ہو یا نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان سب کو شکست دینے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ بیت المقدس کی فتح ہو یا قسطنطنیہ کی یا بحری بیڑے کی ابتدا ہو، یہ کرنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی تھے۔ غزوات اور سرایا، اسلامی فوج کو فتح دلانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد کرنے والے، دین کی دعوت پہنچانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ دین سیکھا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، دنیا میں اسلام پھیلا بھی انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سن 11 ہجری تک یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام کی پہچان تھے، کامیابی و فتح و نصرت کی پہچان تھے۔ اور آپ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی صحابہ کرام اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے اور 3 بر اعظم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ تو اسلام کی کامیابی کے پیچھے، اسلام کی فتوحات کے پیچھے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ نہ منافق تھے نہ مرتد تھے۔ جو منافق تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن شریف نے بتا دیا، اور جو مرتد تھے ان مرتدین کے خلاف بھی جہاد کرنے والے یہی صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ہی لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دیا تھا، اور تقریباً 20,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس لشکر میں شریک ہو کر مدینے سے باہر نکل چکے تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ اسلام دشمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ نے شرکت نہیں کی یا صحابہ وہاں نہیں تھے، یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ لشکر اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی روانہ ہو چکا تھا، اور مدینے سے باہر نکل کے اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ 40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف 3-4 مسلمان تھے۔ اس سے بڑا ان جھوٹوں کا جھوٹ کیا ہوگا؟ یہ رافضی کتنا ہی زبان درازی کریں، بہتان لگائیں، تہمتیں لگائیں، جھوٹ بولیں، لیکن اسلام اور دین اسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو خدمات دی ہیں، دنیا کے 40-45 اسلامی ممالک موجود ہیں، ان کی وجہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ جب تک انشاءاللہ اسلام رہے گا اور اسلام قیامت تک رہے گا، اس وقت تک ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ماننے والے، چاہنے والے موجود رہیں گے، اور ان کی یہ روشن خدمات عوام کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔